کمتری وہی ہے جس کی وجہ سے عمرہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے مدارس میں. وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے سرمایہ داران اپنے بچوں کو نہیں دین کا عالم بنانا چاہتے کہ مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. بھوشیہ جو ہے یہ بھوشیہ جو ہے اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا. 2000-3000 کی نوکری کرے گا کون ذمہ دار ہے؟ جو یونیورسٹیز میں کالجز میں اسکولز میں ہیں جو مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس بات کو سوچ سوچ کر گھٹن کا شکار ہیں کہ حکومت غیروں کی، سسٹم غیروں کے ہاتھ میں، نظام غیر چلا رہے ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک تسلط اور قبضہ غیروں کا ہے. ہم کچھ بھی بن جائیں، کتنے بھی محنت کر لیں، کتنے بھی قابل بن جائیں، تعصب ہمارے ساتھ بڑھتا جائے گا. کامیاب ہونے والے کو تو بھی ہمیں ناکام کر دیا جائے گا. یہ سوچ، یہ گھٹن، یہ جو سوچ جب کسی کے دماغ میں آ جائے، قابل بندہ ہو تو خود ذہنی کا شکار ہو جاتا ہے. پڑھاکو ہو پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم فیکٹس کو دیکھیں تو اس میں اتنی سچائی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اتنی سچائی نہیں ہے. ہم نے کچھ فگرز نکالے تو ہمیں نظر آیا کہ سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ کے تحت منعقد ہونے والے مختلف ایگزام میں ٹاپ 10 میں آنے والے مسلمان ہمیں نظر آتے ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ فیصل کی مثال ہمارے سامنے، جس نے UPSC جیسے موسٹ ٹفسٹ اینڈ پریسٹیجیس ایگزام کو اس نے ٹاپ کیا تھا. 1 سال پہلے کی بات ہے، کشمیر کا ایک سیکنڈ ٹاپ آیا. تو یہ چیز تعصب ہے لیکن قابلیت ہو تو قابلیت چھپتی نہیں ہے. تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے. یہ سوچ کر کے پڑھنا نہیں، محنت نہیں کرنا، خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا. بھلے قابل تو بنے، محنت تو کرے. ہمارا کام پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو ہم وہی چیز دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. ہم تو پڑھتے تو ہیں نہیں، اور اگر ہم پڑھیں نا اور پھر سوچیں کہ ہمارا بچہ یہ نوکری میں ہمارا پرسنٹیج کا جو شیئر ہے وہ کیسے آئے گا؟ پڑھیں گے تبھی تو آئے گا. سچر، راجندر سچر کی جو رپورٹ ہے ہمارے سامنے، جو ایجوکیشنل، سوشل، اکنامک کنڈیشن جو انتہائی ابتر ہے، اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کا کیا ہے. تو تعصب ہے مگر اتنا نہیں ہے جس کی وجہ سے محنت چھوڑ دیا جائے. اگر تعصب ہوتا، خوب قابل تھا شاہ فیصل، خوب یہ قابل تھا، وہ کشمیری جو سیکنڈ ٹاپ آیا تو اسے ٹاپ 10 میں کر دیا جاتا، ٹاپ 20 میں کر دیا جاتا. 1-2 پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتا چلا تعصب نہیں ہے. ابھی پچھلے سال کا ایگزام دیکھیں، ایک مصباحی عالم دین نے UPSC کلیئر کیا ہے جس کی باضابطہ طور سے ایک مشت داڑھی ہے سنت کے مطابق. شاہد رضا مصباح. تو ایمان ہوتے ہوئے اگر مسلم طلبہ احساس کمتری کے شکار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے. ایمان اپنا رنگ کہاں دکھاتا ہے؟ جہاں اس کے تقاضوں پہ عمل ہو. ورنہ اگر شکل و صورت نصارہ کی طرح ہو، رہن سہن منود کی طرح ہو، یہود کی طرح ہو، تو پھر اقبال کا وہی شعر یہ موضوع ہوگا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان، تو احساس کمتری کچھ نہیں ہوتا ایک مومن کے لیے. ایک مومن خود اعتماد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا اعتماد ہوتا ہے. نہیں سمجھا رہا؟ خود اعتمادی ہوتی ہے مومن کے اندر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر خدا اعتمادی ہوتی ہے. جہاں پہ خدا اعتمادی ہو وہاں پر خود اعتمادی خود بخود آ
لہذا اگر اس سوچ کو، اس گھٹن کو دور کرنا ہو کہ ہمارے ساتھ تعصب برتا جائے گا، پاس ہونے والے ہوں پھر بھی فیل ہمیں کر دیا جائے گا، اس سوچ سے پیچھا چھوڑا کر دل میں یقین کی دولت پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے. اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، شکل و صورت، چہرہ، مہرہ، وضع، قطع سنت کے مطابق بنائیں. یہ نہ سمجھے کہ داڑھی تو مومنوں کے لیے ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ہرگز نہیں. یونیورسٹیز اور کالجز کے طلباء، اکثر ہمارے بہت سارے دوست ہیں، فون آتا رہتا ہے کہ یہ حالت خراب ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی ورد بتا دیجئے، وظیفہ. کوئی وظیفہ نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، پھر کامیابی قدم چومے گی. اللہ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہ، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھو. اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، بلکہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اپنی ربوبیت کا بیان کیا، اور پھر فرمایا ثم استقاموا، اور پھر جم گئے. کیا مطلب؟ ربوبیت کا بیان اور استقامت اور جمنے کا بیان. کیوں؟ کیونکہ استقامت بغیر رب کی ربوبیت پر مکمل ایمان بیکار ہی نہیں سکتی. خالقیت میں محض اس کی شان خالقیت سمجھ میں آتی ہے، رازقیت میں محض شان رزاقیت سمجھ میں آتی ہے، معبودیت میں محض اس کی شان معبودیت سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت کی شان خالقیت، مالکیت جو اور اوصاف ہے، ایک اعتبار سے وہ اوصاف فقط وہی تک سمجھ میں آتے ہیں جہاں تک وہ الفاظ دار ہے، لیکن خدا کا ایک وصف، رب، ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر خدا کی خالقیت بھی سمجھ میں آتی ہے، خدا کی مالکیت بھی سمجھ میں آتی ہے، خدا کی حاکمیت بھی سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ رب وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے آخر تک، بلکہ پیدائش سے منزل قرآن تک پہنچنے تک جتنے اشیاء کی ضرورت ہو، جتنے سامانوں کی حاجت ہو، ان تمام اشیاء اور تمام سامان حاجت کی جو تکمیل کرتا ہے وہ رب ہے. اگر ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی ربوبیت کے محتاج، سانس لیتے ہیں اس کی ربوبیت کے محتاج، پانی پیتے ہیں اس کی ربوبیت کے محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے. کیا مطلب جمنے کا؟ حالات کیسے بھی مخالف ہوں، ہزاروں کمنٹس آ رہے ہیں، دیکھو مولوی سی شکل صورت بنایا ہے، مولانا آ رہا ہے کہ یہ عجیب حال ہے بھائی. کسی زمانے میں ملا سے بہتر ادب کا لفظ کوئی نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ ملا علی قاری، ملا جلال الدین رومی، بڑے بڑے علماء ملا لکھا، اس سے بہتر ادب اور تعظیم کا لفظ کوئی نہیں تھا. آج ہم نے ایسا ٹرینڈ اور فیشن چلا دیا. فیشن کا کیا؟ ہیش ٹیگ کا زمانہ ہے، کچھ بھی ٹرینڈ کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہیش ٹیگ کا زمانہ ہے نا، کچھ بھی ٹرینڈ کر سکتا ہے. تو فیشن کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا. جو ادب اور تعظیم کا لفظ تھا آج ہم نے اسے تحقیر کی ایک علامت سمجھ لیا. وہ دیکھو ملا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ یہ علماء کے لیے کوئی ایسا لفظ بولنا مذاقن، یہ
مفضی الی الکفر ہے، کچھ علماء نے کہا کفر ہے کہ نہیں؟ ثم استقاموا، پھر جم گئے، کیا حالات جیسے بھی ہو پڑھ رہے، ہمارے ساتھی لوگ سب بالکل کلین شیو انتہائی ہینڈسم بن کے آئے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہوتا ہے حسن متاثر، لیکن یہ حسن ہمارے لیے جنت میں ہے نا۔ اہل الجنت جلد المردم، جنتی لوگ بغیر داڑھی موچ کے ہوں گے، تو وہاں وہ مقام پانا ہے، یہاں رکھنا پڑے گا۔ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، وقت سے پہلے اگر چاہیں گے تو جس وقت وقت ہے ملنے کی اس وقت اس سے محروم ہو جائیں گے۔ وہاں یہ ہے اہل الجنت جلد المردم، نہ تو ان کی داڑھی ہوگی نہ تو مونچھ ہوگی، بالکل کلین شیو چمکتے چہروں والے ہوں گے۔ اگر وہاں پہ جنت میں یہ مقام پانا ہے تو یہاں پہ رکھنا پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بغیر کچھ کھوئے جو پانا چاہے کچھ نہیں پا پاتے، کھو بھی دیتے اور پا بھی نہیں پاتے، اور وہ کھوتے ہیں جو کہ بیاض نہیں بلکہ راس المال ہوتا ہے، جو پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل ہی یہاں سے چلا گیا اور ہم بیاض کے چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ بیاض ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو ثم استقاموا، حالات جیسے ہیں، کوئی مذاق اڑائے، جاب میں ہے، باس کہتا ہے کہ تمہیں یہ اسلامی وضاحت میں یہاں نہیں آنا ورنہ نکال دیے جاؤ گے، بھاڑ میں جائے تمہاری نوکری، رکھ اپنے پاس، رزاق تو نہیں ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا جو رزاق ہے اللہ ہے۔ جمنے کا یہ مطلب ہے حالات جیسے بھی ہو ہر حال میں شریعت کے تقاضوں پہ، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا۔ اگر جو یہ کر لے، اقرار کرنے کے بعد جم جائے، فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان کی بارگاہ میں سلامی کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو مت، غم نہ کرو، یہاں کچھ مصیبت آ بھی رہی ہے، مت گھبراؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کا ایمان آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا وہ قابل غور ہے، فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں۔ تو جس کا مددگار رب ہو یہاں بھی وہاں بھی، تو نہ تو اسے یہاں کوئی تکلیف پہنچے نہ تو وہاں تکلیف۔ اگر یہ ہو مسلم طلبہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں کے دلوں میں کہ اگر ہم اسلامی وضاحت رکھیں تو ہمیں نوکری نہیں ملے گی، انٹرویو سے چھاڑ دیا جائے گا، تو اس کے لیے رزاق اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، نہ تو جاب ہے نہ تو کچھ ہے، کوئی نوکری کچھ نہیں ہے، رزاق پاک کی۔ اگر ہم کیا یہ بتائیے کہ جاب کے لیے اور نوکری کے لیے خالی داڑھی والے مارے پھر رہے ہیں کیا؟ نوکری کے لیے یعنی انمپلائمنٹ کا جو ایشو ہے وہ داڑھی والوں کے یہاں ہے کہ بغیر داڑھی والے بھی ہیں، ہے نا؟ پچھلے 46 سالوں میں انمپلائمنٹ ریٹ سب سے ہائی ہے، کہا ہے فقط ہماری وجہ سے جو سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پیون کی نوکری لگتی ہے، پی ایچ ڈی والے جا کے اپلائی کرتے ہیں، داڑھی والوں کی وجہ سے، اسلامی وضاحت رکھنے والوں کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ رزاق اللہ ہے، اللہ جسے چاہے رزق دے، جس کے رزق میں چاہے کفایتی کرے، جس کے رزق میں چاہے تنگی کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے، آپ شما کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تنگی بھی کرتا ہے رزق میں، کشادگی بھی کرتا ہے، اور سنو تنگی اور کشادگی دونوں اللہ کی جانب سے ہے، تنگی ہو صبر کرنا، کشادگی ہو شکر کرنا، کیونکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پلٹ کے اسی کے بعد کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تنظیم اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر۔ تو یقین جانیں
ایک مومن اور احساس کمتری ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، بات آئی ہے اسلامی وضاقتہ کی، اسلامی رنگ میں رنگنے کی، تو کہیں تو یہ مدرسہ والوں کا لباس ہے، ہم کاہے پہنے؟ یہ ہم کیوں پہنے؟ ہم مولوی عالم تھوڑی، ہم انجینئر بن رہے، ڈاکٹر بن رہے، ہینڈسم دکھنا چاہیے، جینٹل مین نظر آنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بات اخیر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یاد رکھیں، یہ علم کی تفریق مدرسے والی، کالج والی، دینی دنیاوی، یہی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علم کی تفریق ادھر ادھر، یہ مدرسے والا ہے، ان کی وضاقتہ، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن اور ان کا رنگ ڈھنگ، ان کا لباس پہننے کا طریقہ الگ ہو، ہمارا الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مومن ہونے کے ناطے سب کی تہذیب ایک ہونی چاہیے، لباس ایک ہونا چاہیے، اور علم میں دین و دنیا میں کیٹیگرائز کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی تعلیمات کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، ہماری ہر چیز اور ہمارے ہر عمل کو دین و دنیا کے خانوں میں رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو ہماری نیت ہے، نیت ہے ہماری۔ اگر ہم بظاہر دینی کام کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تقریریں کرنا ہو، لوگوں کو سمجھانا ہو، مقصد ہو پیسہ کمانا، ایک اس بار ہے نا یہ عنوان، علم دین کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے صدر محترم غالباً بولیں گے، مفتی مسعود صاحب برکاتی بولیں گے۔ تو اگر کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم کر رہا ہو، اس کا مقصد دنیا کمانا ہو، تو یہ علم دینی نہیں بلکہ دنیاوی ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جا بجا آپ کو کائنات کی سچائیوں، جو یونیورسل ٹروتس ہیں، جو کائنات کا نظام ہے، بغیر فساد کے چل رہا ہے، رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، ان پہ غور کرنے والے کو عقل مند کہا گیا ہے، اور ان کو اللہ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں، وقت کی کمی ہے ورنہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سنریہم، ایک آیت کریمہ، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ هو الحق۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کی ذات میں بھی، تاکہ انہیں پتہ چل جائے اور واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے، قرآن جس کی دعوت دیتا ہے حق ہے۔ تو کوئی دینی یا دنیاوی ہماری نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ایک شخص تھا جس نے ہجرت کی، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا، اس کی محبوبہ رہتی تھی، شادی کرنا چاہتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور اس نے کی ہے ہجرت، کوئی رسول آپ کی اتباع یا دین کے لیے نہیں بلکہ شادی کرنے کے لیے کی۔ اس وقت آقا نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور فرمایا آقا نے کہ فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہو اجر محقق ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی اور چیز کے لیے ہو تو اس کی ہجرت ویسی ہی ہے جیسی اس کی نیت ہے، جیسی نیت ویسی برکت۔ بحیثیت مسلمان تہذیب ایک ہے، یہ مولوی غیر مولوی میں بانٹنا یہ آج کے معاشرے کی پیداوار ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تہذیب ایک ہے اور لباس سب کا ایک ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھے چاہے وہ کہیں پڑھے، اس کی وضاحت شکل و صورت اسلامی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، میں عرض کرنا چاہوں گا ایک بار پھر جو میں نے بتایا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مومن
کمتری کا شکار وہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو خدا پہ اعتماد کرتا ہے اور خدا اعتمادی سے خود اعتمادی حاصل ہوتا ہے۔